یا علی مدد. الوائز ابو علی, وائز نمبر 49. کٹ گھڑی یار رہنی رہے یار تمہیں جاگو مومن بھائی جی جاگی جاگی نے اپنا الگ نے تم جاگو جاگو بھائی رہنا بہانیاں کے تو مومن بھائی جی رہنا ہم نے مولانا حضرت امام کے فرمان امام فرمایا کہ تک خیال کی عبادت ایک بہت بڑا ڈسپلن ہے اور یہ ایک مشکل چیز ہے. کوشچن یہ ہے کہ ہم کو ہمارے پیروں نے اماموں نے فرمایا کہ پروڑیے 4 بجے اٹھو بندگی کرو. کہ ابھی 60 برس ہوئے 1920 تک 2 گھنٹے کی بندگی ہوتی تھی. مولانا علی شاہ مذہب کے زمانے کے اندر 3 گھنٹے کی بندگی تھی. اور اس کے پہلے کبھی میں جاؤں تو رات کے 12 بجے سے لے کے صبح 5 بجے تک لوگ 5 کلاس کی عبادت کرتے تھے. آج ہم کو یہ بات کا یقین نہیں آتا کہ کوئی آدمی 5 گھنٹے ایک بیٹھک میں بیٹھ سکتا ہے. لیکن وہ لوگ تھے اور میں نے بھی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کالارنگا جیسا ہمارا مشنری اس کی 3 گھنٹے کی عبادت تھی. کالارنگا تو کبھی کبھی بیٹھتے تھے تو 24 گھنٹے بیٹھ جاتے تھے. ہمارے مذہب کے اندر ایسے بہت سے بڑے لوگ نکلے, بہت پیدا ہوئے. الحمدللہ آج بھی ایسے لوگ ہیں کہ جو لوگ خدا کے ساتھ اسی زندگی میں ایک ہو چکے ہیں. عبادت کرنے والے ہماری جماعت میں بہت ہیں. ہمیں پتہ نہیں لگتا کیونکہ جو لوگ عبادت کرتے ہیں وہ ہمیشہ اپنے آپ کو چھپا کے رکھتے ہیں اور یہی حکم ہے. آج میں 2-3 کوشچن کے جواب دیتا ہوں. پہلا سوال یہ ہے کہ ہم کو ہمارے مذہب میں اس پروڑیے کی بندگی کا جو حکم کیا تو یہ بندگی کرنے کا حکم اس کا کارن کیا؟ 3 وقت کی دعا بس نہیں. جواب یہ ہے کہ 3 وقت کی دعا بس نہیں, سفیشینٹ نہیں. مذہب کے اندر بہت سے سٹیجز ہیں. ابھی حضرت امام فرمایا کہ پرفیکشن از ناٹ ہیومن. انسان کبھی بھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتا چاہے وہ کتنا بھی کرے. پرفیکٹ تو ایک اللہ کی ذات ہے اور کوئی نہیں. انسان دنیا میں کتنے بھی پروگریس کرے اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. میں نے گئی سال رات کو یہ بات کی اندر درمیان میں بات کی کہ ہم دنیا میں کیوں آئے. اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوئے, اپنی مرضی سے مریں گے نہیں. تو ہماری جو لائف ہے وہ کوئی پرپز لے کے آئی ہے. ہماری لائف کا پرپز یہ ہے کہ ہم پرفیکشن کی طرف بھاگیں.
ہم کو پرفیکشن کی طرف چلنا چاہیے. ہم پرفیکٹ نہیں ہو سکتے اس زندگی کے اندر، لیکن کبھی نہ کبھی خدا تعالیٰ کے ساتھ مل جائیں گے تو پرفیکٹ ہو جائیں گے. ہماری لائف جو ہے وہ ایوالو ہوئی ہے جانوروں میں سے. ابھی تک ہمارے اندر جانوروں کی انسٹنکٹ ہے. کوئی آدمی بہت ضدی ہے، obstinate ہے، بہت ہی stubborn ہے، تو ہماری پاسٹ لائف کے اندر ضرور کوئی ایسا ایلیمنٹ رہ گیا ہے کہ جس نے ہم کو اتنا stubborn بنا دیا. یہ ایلیمنٹ انسٹنکٹ ہے. میولز ہیں، گدھے ہیں، یہ لوگ بہت obstinate ہوتے ہیں. اگر گدھا اڑ جائے اس کو کوئی مار ڈالے تو بھی وہ ہٹے نہیں. اسی طرح سے بعض آدمی ہیں وہ وینڈکٹیو ہیں. اگر کوئی کسی کا برا کر دے تو وہ پھر بدلہ لیے بغیر کبھی نہیں چھوڑ دے. وینڈکٹیونیس ہے، وہ سرپنٹ کی ایلیمنٹ ہے، اس کی انسٹنکٹ ہے سانپ کی طرح. بعض آدمی ایسے ہیں کہ جو بالکل مورخ ہیں، کتنا بھی سمجھاؤ ان کو سمجھ آتی ہی نہیں. گائے بکری یہ جو کیٹلز ہیں وہ مورخوں کے اندر آتے ہیں. میں ساری ڈیٹیلز نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ 2-4 مثالیں بس ہیں کہ ہمارے اندر اینیمل انسٹنکٹ ابھی تک موجود ہے. بھلے ہم ایوالو ہو کے آئے ہیں، اب ہم کو ریفائنڈ ہونا ہے. تو ریفائنمنٹ کے لیے ہمیں سرٹن پروسیس کے اندر سے پاس ہونا پڑے گا. یہ آپ کے اگر مائن ہے، ٹن کی مائن ہے، جب اس کی اور نکلتی ہے تو وہ کوئی ٹن نہیں ہوتا. اس میں سینڈ، اسٹون، پتھر سب ہوتے ہیں. اس کو ریفائن کرتے ہیں، اور ریفائن کرنے کے لیے آگ میں ڈالنا پڑتا ہے. آگ میں ڈالنے کے بعد کچھ سرٹن ایسڈ ڈالتے ہیں، تب وہ جا کے ریفائن ہوتا ہے. ہم کو بھی ریفائنمنٹ چاہیے. تو 3 وقت کی دعا اور جماعت کرنے کی حاضری سے کوئی ریفائنمنٹ پوری نہیں ہوتی. ریفائنمنٹ کے لیے ہمیں آگ میں پڑنا چاہیے. کوئی بھی میٹل جب ریفائن کی جاتی ہے اس کی اور نکالتے ہیں تو اس کو بہت مصیبت میں سے نکلنا پڑتا ہے. تو روح کو ریفائن کرنے کے لیے، جیو کو ریفائن کرنے کے لیے ہمیں مشکلیں اٹھانی پڑیں گی. ہمیں کچھ ڈسپلن میں سے پاس ہونا پڑے گا. اور یہ بڑے میں بڑا ڈسپلن جو ہمارے مذہب کا ہے تو وہ بیت الخیال کی عبادت ہے. صبح کا اٹھنا بہت مشکل ہے، اسی میں مولانا امام فرمایا کہ یہ بہت ڈیفیکلٹ ڈسپلن ہے. آدمی کسی وقت آ جائے زور میں، ستاڑا آ گیا برس میں 4 ستاڑے کا حکم ہے تو ہم ستاڑے میں اٹھتے ہیں، 3:30 بجے آتے ہیں، صبح چلے جاتے ہیں. لیکن جیسے ہی ستاڑا ختم ہوتا ہے آدمی تک جاتی ہے، ہم اس کو کیری آن نہیں کر سکتے. جس طرح سے کوئی دنیا کے اندر آدمی کو انجینئر بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، اس کو بیرسٹر بننا ہے، اس کو ٹیچنگ کرنی ہے، کچھ بھی ہم کو کورس لینا پڑتا ہے. کوئی کورس 6 مہینے کا ہوتا ہے، کوئی 6 برس کا ہوتا ہے. تو ہمارے مذہب کے اندر بھی اگر ہم کو روحانیت کا شوق ہے، اگر ہم کو یہ خیال ہے کہ میں اپنے آپ کو ریفائن کروں، اگر مجھ کو یہ چاہت ہے کہ دنیا کی اس جو میری زندگی، میری لائف ہے، میں اس میں سکسیسفل ہو سکوں، یعنی میرا مطلب سکسیسفل کا روحانی سائڈ کا ہے کہ بھئی موت میری آئے تو میں خدا کے ساتھ مل جاؤں، یہ میری پرفیکشن اور میری سکسیس ہے. تو اس کے لیے بیت الخیال کا کورس لینا پڑے گا. باقی مولانا امام کا ایک فرمان ہے، مسلمانوں نے یوں سمجھ لیا کہ مسجد میں جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، کافی اسلام پورا ہو گیا. حضرت امام فرمایا اسلام پورا نہیں ہے. ہم کو تو خدا کے پاس پہنچنا ہے. ہمارا جو روح ہے وہ خدا کے نور میں سے، اس کے حکم سے نکلا، اب واپس ہم کو ادھر جانا ہے. 1945 میں امام سلطان محمد کا قوم دار السلام میں آئی. دار السلام کے اندر ایک مشن کانفرنس بولا اسلام میں. اس وقت افریقہ میں جتنے مشنریز تھے سب کو بلایا، ایسوسیشن والوں کو بلایا، اور ماں باپ نے اس میں لیکچر دیا. وہ لیکچر پڑھنے جیسا ہے. صاحب اس کے اندر کہتے ہیں کہ قرآن شریف میں ایک آیت ہے کہ
سارے قرآن کا ایسنس اس آیت میں ہے. وہ آیت کون سی؟ ساتھ میں اس کو سمجھا ہے. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. جب کوئی مسلمانوں میں گزر جاتا ہے یا ہم کسی کو نیوز دیتے ہیں کہ بھی فلانا شخص گزر گیا تو ہر مسلمان یہ آیت پڑھتا ہے. اس کا مطلب ہے ہم خدا کے لیے ہیں. مطلب کہ ہم اگر جیتے ہیں تو خدا کے لیے جیتے ہیں. اِنَّا لِلَّهِ وی آر فار گاڈ, یعنی وی لیو فار گاڈ. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, and we will have to return to him. ہم ادھر سے آئے, چکر لے کے واپس ادھر جائیں. خدا کے نور میں سے نکل کے ہم لیونگ پروسیس میں سے, ایوولوشن میں سے ہو کے پکار ہوئے. ایوولوشن صرف شریر کی نہیں, ایوولوشن من کی بھی ہے, آتما کی بھی ہے. اس کے اندر ہم اگر بھول کر گئے تو بہت سے لوگ آگے جا کے پھر نیچے آ جاتے ہیں. گنان پڑھتے پڑھتے, گنانوں کی اسٹڈی کرتے کرتے میں نے دیکھا کہ گنانوں میں ایسٹرولوجی اور ایسٹرونومی بہت ہے. ایسٹرولوجی سیکھنے گیا تو مجھے پتہ لگا کہ ایسٹرونومی اور ایسٹرولوجی کے اندر جو گرہ ہیں جن کو ہم پلینٹس کہتے ہیں, یہ بہت سے پلینٹس آگے چلتے ہیں اور کچھ ٹائم کے اندر وہ ریٹارڈ ہوتے ہیں, آگے جا کے پھر واپس آتے ہیں. خدا کی ساری کریشن کے اندر میں نے اس چیز کو نوٹ کیا کہ بہت سی چیزیں ہیں آگے جاتی ہیں پروگرس کر کے پھر وہ ریٹارڈ ہو جاتے ہیں. ہماری ہیومن نیچر کے اندر بھی ایسا ہی ہے. بہت سے لوگ تھوڑی سی پروگرس کرتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں, پھر کبھی ان کو خیال آتا ہے پھر جاگتے ہیں, پھر آگے چلتے ہیں, پھر سو جاتے ہیں, ڈھیلے ہو جاتے ہیں, لیزی ہو جاتے ہیں. تو یہ پروگرس کبھی پوری نہیں ہو سکتی. وہ ڈٹرمائنڈ آدمی جو ایک دم اپنے من کے اندر دృڑھ وشواس پیدا کرے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے مجھے یہ کام کرنا ہے, یہ ڈٹرمینیشن اور انسان کی ول پاور کے ساتھ مذہب چلتا ہے. مذہب ایک قسم کی اسٹیٹ ہے. مذہب ایک واو ہے. ایک جیسے آدمی کبھی کوئی کام کرتا ہے تو وہ قسم کھاتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا. مذہب کی قسم کی قسم ہے تو ہر حالت کے اندر, ہر بابت کے اندر اس کو یہ پوری کرنی چاہیے. مولانا حضرت امام فرمایا بیت الخیال میں آنا تو ضروری نہیں ہے. اگر تم بیت الخیال میں یعنی توڑی کے اندر داخل ہو جاؤ تمہاری مرضی ہے. بول لینا ضروری نہیں. ایسے ہمارے لاکھوں جتنے اسماعیلی بھائی ہیں ایران میں, سربیا میں, رشیا میں, چائنا کے اندر, میجورٹی ہمارے اسماعیلیوں کے پاس بول نہیں ہے. اور بول لینا ہمارے مذہب کے اندر کوئی بھی ضروری نہیں. مرضی ہو گئی, یہ آبلیگیشن نہیں ہے. لیکن ایک بات ہے, اگر ہم نے بول لے ہی لیا تو پھر زندگی بھر اس کو پالنا پڑتا ہے. اس میں سے ہم باہر نہیں نکل سکتے. پھر گناہ ہو جاتا ہے. اگر ہم بول لینے کے بعد عبادت نہ کریں تو گناہ ہو جاتا ہے. ورنہ ہمیں بول کی کوئی ضرورت نہیں. بول تو ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو یہ سوچتے ہیں کہ میں اپنی زندگی کے اندر کھا پی کے مر جاؤں گا تو بعد میں میرا کیا ہوئے گا. بیت الخیال ان لوگوں کے لیے ہے. یہ تھرڈ کوشچن ہے. پہلا کوشچن یہ ہے کہ بیت الخیال کیا ہے. دوسرا کوشچن یہ ہے کہ بیت الخیال کیوں, اور یہ تیسرا کوشچن یہ ہے کہ اس کی ضرورت کیا ہے. تو ضرورت یہ ہے ان کے لیے کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس دنیا میں جب مر جاؤں گا تو پھر میری موت کے بعد کی جو لائف ہے وہ کیسی ہوگی, وہ کیوں میں پوری طرح اس کو جان نہ سکوں.
خدا نے انسان کو یہ توفیق دی ہے کہ وہ اپنی پاسٹ کو جان سکے، اپنے اس جنم سے، برتھ سے پہلے وہ کہاں تھا، وہ سب کچھ انسان کے اندر ریکارڈ ہے، اور موت کے بعد مجھے کیا بننا ہے وہ بھی ہمارے ہاتھ میں ہے۔ تو جن لوگوں کو یہ خیال ہے کہ بھئی میرے کو مرنے کے بعد کیسی پوزیشن چاہیے، کیسا مکان چاہیے، کیسی کنڈیشن چاہیے، روحانی طرح کی بات کرتا ہے، بیت الخیال ان کے لیے جن کو موت کے بعد کی لائف کی پرواہ نہیں ہے، ان کو بیت الخیال میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ تو ان کے لیے ہے کہ جو اپنی روح کو خدا تعالیٰ تک پہنچا سکتے ہیں۔ دنیا کے اندر اس قسم کے بہت سے لوگ ہوئے۔ تھوڑے دن پہلے میں نے ایک ٹورانٹو میں وائز کی، بلخ کا ایک بادشاہ تھا ابراہیم بن ادھم، بہت سے انگلش اسٹوریز کے اندر بھی اس کی اسٹوری آتی ہے۔ اس کا باپ مر گیا، وہ بادشاہ بن گیا۔ ایک سٹوری کے حساب سے تو اس نے ایک شرط لگائی تھی، وہ جیت گیا تو بادشاہ بن گیا، چلو ہے نہیں بادشاہ بن گیا۔ ایک دفعہ اس کے محل کے اندر، پیلس کے اندر کوئی ایک فقیر ٹریول کرتا کرتا تھک گیا، واچ مین نہیں تھا، دروازہ کھلا تھا، وہ اندر جا کے اپنی گولڈی بوڈی رکھ لی، سو گیا۔ کچھ ٹائم کے بعد بادشاہ ادھر سے فرار ہوا، میں دیکھا کہ میرے محل کے اندر کوئی ایک فقیر آدمی بیٹھا ہے، تو اٹھایا، کیا ہے یہاں کیوں آئے ہو؟ میں تھوڑے آرام کرنے کے لیے آیا، مگر تجھے پتا ہے کہ یہ میرا گھر ہے، میرا محل ہے، تو کون ہے کہ میں بادشاہ ہوں ادھر کا، تو نے بنایا؟ فقیر اس کو پوچھتا ہے، کہتا نہیں میرے باپ نے بنایا۔ تو تیرا باپ کدھر ہے؟ وہ مر گیا، اور تو ہمیشہ رہے گا؟ کہ میں بھی مر جاؤں گا، پھر یہ ساتھ لے جائے گا؟ صرف اتنی سی بات بلخ کے بادشاہ کو، ابراہیم بن ادھم کو، یہ کتنی چھوٹی سی بات ہے، لیکن اس کے کلیجے میں گھس گئی، اس کے اندر کی جو آنکھیں تھیں وہ کھل گئی، اس کے اندر اویکننگ پیدا ہو گئی کہ یہ دنیا سچ میں کیا ہے، یہ سب بناؤ اور پھر چھوڑ کے چلے جاؤ۔ کچھ دنوں تک سوچتا رہا، بس ایک دن ایسا آیا، راج پاٹ دنیا کے بادشاہی چھوڑ کے درویش فقیر بن گیا۔ بڑی اچھی اس کی لائف ہے، پڑھنے کے لیے فقیر بن گیا، چھوڑ دی اس نے دنیا۔ اس چیز کو ہمارے گنانوں میں ویراگ کہا گیا۔ ویراگ کا مطلب ریئل انڈرسٹینڈ۔ جب انسان انڈرسٹینڈ کرتا ہے کوئی چیز کو تو اس کے اندر اویکنگ پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر اس کو جو نظر آتا ہے وہ اس کے پہلے نہیں دکھتا تھا۔ بیت الخیال انسان کی روح کو جگاتا ہے، بیت الخیال انسان کو سوچنے کی طاقت دیتا ہے، بیت الخیال اس کو فیوچر کا بھان دیتا ہے، انڈرسٹینڈنگ دیتا ہے۔ بیت الخیال اس کو پریپیئر کرتا ہے آدمی کو کہ موت کے بعد اسے کیا کرنا ہے۔ کچھ لوگ افریقہ سے، انڈیا سے، پاکستان سے، کینیڈا آ کے رہے، تو انہوں نے کینیڈا یوں ہی آ گئے، انہوں نے پہلے عرضی کی، اپلیکیشن کی، ہم کو کینیڈا جانا ہے۔ کینیڈین گورنمنٹ نے ان کی اپلیکیشن سن کے، دیکھ کے ان کو فارمز بھیجے، وہ فارمز فل اپ کیے، لمبے پروسیس کے بعد ان کو ویزا ملی۔ ویزا ملنے کے بعد انہوں نے اپنا مال وغیرہ جو کچھ بھی لانا تھا وہ سب کر کے اب مسافری کی، لیکن یہ ویزا کے پروسیس کے اندر 6-12 مہینے جو نکل گئے تو ان کے مغز کے اوپر، اس کے دل کے اوپر، اس کی کانشیس کے اوپر، مائنڈ کے اوپر ہر وقت یہ موجود رہا، مجھے کینیڈا جانا ہے، مجھے کینیڈا جانا ہے، مجھے کینیڈا جانا ہے۔ ویزا کی انتظار کرتے رہے۔ اب ہم کو اس کینیڈا میں جانا ہے کہ جو موت کے بعد ہے، اس کی اپلیکیشن کرنی ہے، اس کا ویزا لینا ہے، پریپریشن کرنی ہے، وہ سچا کینیڈا ہے۔
کہ جہاں خدا بستا ہے، جدھر سے ہم نکلے ہمارا اصل مکان وہ ہے. مولانا امام سلطان محمد شاہ کے فرمانوں میں اصل مکان کا جو ذکر ہے تو اصل مکان خدا کا روح ہے. اس کی روح میں سے ہم لوگ نکلے ہیں، ہم کو واپس اس میں جانا ہے. ہمارے گنانوں کے اندر 184 کا پھیرا ہے. یہ 184 نا ایک قسم کی پرزن کی وال ہے. 184 ایک لمبی ٹرین ہے جو راؤنڈ پھرتی ہے. اس میں ہمارا جیو جو ہے وہ ایوالو ہوتے 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 انسان بنتا ہے، اوپر چڑھتا جاتا ہے، اسپرچولی، مینٹلی، فزیکلی اس میں پروگرس ہوتی ہے. بہت تھوڑے دنیا کے اندر ایسے جانور ہیں کہ جن میں انٹیلیجنس ہے. بہت زیادہ جانور ایسے ہیں کہ جس میں کوئی عقل نہیں. مگر جو چیز خدا نے انسان کو برین دیا ہے اور برین کے اندر انٹیلیجنس ہے، اور انٹیلیجنس کی جو نیوکلی ہے نا وہ ہماری سول ہے. انہوں نے ہم کو بہت کچھ بتایا ہے. ہمارے بدن کے اندر ہمارا جیو ہارٹ میں رہتا ہے اور آتما عقل میں رہتی ہے. سول کا جو اسٹیشن ہے وہ انٹیلیجنس کا سینٹر ہے. یہ سینٹر ہم پہنچ سکتے ہیں. انسان جب یہ سوچتا ہے، سوچتے 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 اس کے برین میں سے بڑے سے آئیڈیاز نکلتے ہیں. یہ سائنٹسٹ، یہ انوینٹر، یہ ٹیکنالوجی جاننے والے ایکسپیریمنٹ کرتے رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں، اور اس طرح ان کو خدا اس راستے پہ لگا دیتا ہے. مولانا حضرت امام دار السلام آئے 82 کے اندر سلور جبلی کے پروگرام میں ماں باپ نے لیکچر دیا. ماں باپ فرمایا بہت سے سائنٹسٹ ہیں وہ ایسا سمجھتے ہیں، نے سولن ہیڈک کا نام لیا، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب ہم نے ڈسکور کیا. حضرت امام فرمایا کہ خدا نے اپنی مرضی سے ان لوگوں کے برین کے اندر ڈائریکشن دی کہ تم اس طرح چلو تو تمہیں یہ چیز ملے گی. بھلے کسی ایک ہیومن نے، ایک انسانی برین نے ایک چیز ڈسکور کی، لیکن اس کے پیچھے خدا کی مرضی تھی. اسی طرح سے جو بیت الخیال ہے، آدمی صبح بیٹھتا ہے، حضرت امام اس کو ایک بول دیتا ہے. وہ بول جو ہے وہ کیریج ہے. اس کیریج کے اوپر ہم اپنے مائنڈ کو سوار کرتے ہیں اور پھر ہم کنسنٹریشن کر کے اس بول کو ریپیٹ کرتے ہیں اپنے من میں. نہ جیب ہلتی ہے نہ ہاتھ ہلتے ہیں. بہت سے لوگ بیت الخیال میں تسبیح ہاتھ میں رکھتے ہیں، ماں باپ نے منع کیا ہے. بدن بالکل اس طرح سے رکھو کہ کم از کم آدھا گھنٹہ مردے کی طرح پڑے رہو. نو موومنٹ، فزیکل موومنٹ کسی بھی ٹائپ کی نہیں، نہ جیب کی نہ آنکھ کی. صرف مینٹل ایکسرسائز ہے کہ ہم اپنے اس بیت الخیال کے بول کو کنسنٹریٹ کر کے اپنے آپ کو ہم اس کو ریپیٹ کریں. یہ ریپیٹیشن چاہے ہماری بریدنگ کے حساب سے ہو گئے، چاہے ایسا ہی ہو گئے. نارملی ایک انسان بیٹھ کے جب بھی کچھ سوچتا ہے تو اس کی بریدنگ تو میکینیکلی چلتی رہتی ہے. اس کا خیال آدمی کا اپنے سواس میں نہیں ہونا چاہیے. البتہ پرانے زمانے میں امام سلطان محمد شاہ کے ٹائم میں 7 کی بندگی رہتے تھے. یوگ کے اندر ایسی اسٹیجز ہیں کہ ہم پرانایام کرتے ہیں اور اپنے سانس کو کنٹرول کرتے ہیں. یہ ڈیفیکلٹ کورس ہے اور لمبا پروسیس ہے. یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو گھر بار چھوڑ کے جنگل میں چلے جائے اور وہ 24 آورز میں یا تو آرام کرے یا عبادت کرے. لیکن ہمارے لیے امام نے فرمایا ہے کہ ایزی وے یہ ہے کہ تم صبح بیٹھو، کنسنٹریٹ کرو بول کے اوپر، اپنی بریدنگ کا خیال چھوڑ دو اور اس بول کو تم ریپیٹ کرو. جو ریزم تم کو پسند ہوگے، لیکن ریتمیکلی
اس بول کو ریپیٹ کرو، یا علی یا علی یا علی. اسپیڈ زیادہ کرنی ہے آپ کی خوشی، کم کرنی ہے آپ کی خوشی، جس طرح آپ کو ٹھیک لگے، مزہ آئے، اس طرح سے اس بیت الخیال کے بول کو ریپیٹ کرو، کنسنٹریشن کر کے ریپیٹ کرو. کچھ مدت کے بعد میں بھی 6 months میں بھی 6 years، جب خدا کی مرضی ہو جائے گی اور وہ راضی ہو جائے گا کہ تم اس کو کنسنٹریشن کے ساتھ یاد کر رہے ہو سکتا ہے کہ 3 دن کے اندر بھی لے جائے، مگر یہ اس کے ہاتھ میں ہے. مولا فرمایا نور کا پانا ایسا نہیں ہے کہ تم کو ترس لگی اور تم نے جگ اٹھا کے پانی ڈالا گلاس میں اور پی لیا. یہ ایسی چیز نہیں ہے. اس کے لیے 5, 10, 20 برس تمہیں ویٹ کرنا پڑے گا. لیکن ہر روز عبادت کرنے سے ہمارے برین کے اندر جو کورز ہیں نا وہ گھٹتے رہتے ہیں، اور ایک دن وہ سب کورز جب نکل جائیں گے تو لائف پیدا ہوگی. لیکن صبح کی یہ عبادت ہمارے اندر پیشنس، ٹالرنس، میچورٹی، لمبی بدھی جس کو پاس سائٹنس کہتے ہیں، ایسی کوالٹیز پیدا ہو جاتی ہیں. اور یہ کوالٹیز ہم کو دنیا میں کام آتی ہیں. ہمارا مائنڈ پیور ہو جاتا ہے، ہمارے اندر سے حسد نکل جاتا ہے، عیشا نکل جاتی ہے، بڑائی نکل جاتی ہے، ہیوملٹی پیدا ہوتی ہے. یہ 7 کوالٹی عبادت کرنے سے جو ہمارے اندر ریفائنمنٹ پیدا ہوتی ہے وہ ہمیں دنیا کی لائف کے اندر کام آتی ہے. اس سے دنیا کی لائف میں دکھ گھٹ جاتے ہیں، سکھ بڑھ جاتے ہیں. باقی کے دنیا کی بیماری ہے، فائنینشیل ڈفیکلٹیز ہیں، اور کوئی تکلیفیں وغیرہ ہیں، ان ایمپلائمنٹ ہے، یہ چیزیں تو انسان کی روحانی سائڈ کے ساتھ کوئی سبق نہیں رکھتی. اصل چیز تو انسان کا مائنڈ ہے کہ مائنڈ کے اندر اس کو خدا تعالیٰ سکون، آرام اور پیس آف مائنڈ دیتا ہے. کہ یہ وہ دولت ہے کہ جس کو ملتی ہے وہی اس چیز کو سمجھ سکتا ہے. دوسرا نہیں. اس وجہ دن فرمایا کہ جب 6 گھڑی 1.5 پونے 2 گھنٹے باقی رہ جائے رات، صبح کے وقت تم اٹھو، آہستہ آہستہ اپنے کریٹر کو یاد کرو. اس لیے تم یہ رستہ لو تاکہ تم اپنے پیدا کرنے والے کے نزدیک پہنچ سکو، اور مرنے کے بعد ہمارے لیے وہ رستہ آسان ہو جائے گا. یہ ہمارے بیت الخیال کا مزہ اور اس کا مقصد ہے کہ جو اس کے لیے جو سیریس ہے اس بات سے. پھر بیت الخیال کی جو عبادت ہے دلداروں، صبح کی عبادت جو ہم نے 1 گھنٹے کی کی، اب اس کو 23 کلاک اس عبادت کو سنبھالو اور پروٹیکٹ کرو. صبح پروڑیے اٹھے، عبادت کی، مگر یہ ہم کانشیسنیس میں رہیں. میں جھوٹ نہ بولوں، میں دگا پھٹکا نہ کروں، میں چیٹنگ نہ کروں، میں کوئی اور خراب کام نہ کروں. تو باقی کی ساری ٹائم جو ہے 24 گھنٹے میں 7-8 گھنٹے آدمی سو جاتا ہے، 1 گھنٹہ عبادت کرتا ہے، اور باقی کے جو 12-14 گھنٹے ہیں اس کے اندر انسان کو اپنی صبح کی مارننگ کی عبادت کی ہوئی سنبھالنی چاہیے کہ بد کام نہیں ہوئے، گناہ نہ ہوئے. تو وہ آدمی خدا تعالیٰ کے نزدیک پہنچتا ہے، اور پھر اس کو اسی لائف کے اندر اپنی موت کے بعد کی چیزیں سب نظر آتی ہیں. ویولائز کر سکتا ہے کہ میرا فیوچر کیا ہے، میں کہاں جاؤں. بیت الخیال ایک کورس ہے کہ 2-4-5 برس تک انسان اس کے اوپر عمل کرے. رات کو ہر روز آدمی 1-2 بجے سوے تو وہ صبح کی عبادت نہیں کر سکتا. تو اس کے لیے اپنی لائف کو ایڈجسٹ کر لینا چاہیے. مگر صبح کی عبادت ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے. مگر آپ کو شکریہ بات کریں، ایمان کی سلامت دے رہے، حقیقت کی سمجھ دے رہے، عبادت کا شوق دے رہے، شیطان سے بچا کے رکھے، مراد کے اوپر راضی رہ رہے، لیکن پوری کرے، دن میں دنیا میں شکریہ بات کریں. 4 باتوں کی بات کھانا بتا